علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موضوع اگر میں گزارنے لیں نا، مسلم لیگ نون نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے نہ صرف آواز کو بلند کر دیا ہے بلکہ اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہمیں تو آج تک فیلڈ ہی ملی ہے، لیول تو دور دور تک نہیں ملا۔ اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور فیصلوں سے سیاست کی بو نہیں آنا چاہیے۔ ہے نا مزے کی بات؟ سوال ہے کہ کیوں ہے؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیوں ہے؟ مسلم لیگ نون کو یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اب مسلم لیگ نون کو وہ ایسی کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو حاصل کرنا ہے، یا کم از کم فیلڈ کو لیول کرنا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مسلم لیگ نون اس فیلڈ کو لیول کرنے کے لیے مریم نواز کو میدان میں کب اتار رہی ہے؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو اور خبریں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون آج سے ہی اپنی انتخابی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور پہلا جلسہ ہو رہا ہے شیخوپورہ میں، اور یہاں پر ٹوسٹ ہے، اور ٹوسٹ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اس جلسے میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس سوال کا بھی جواب ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن اس دوسری خبر کے بعد جو ان دونوں خبروں سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور وہ خبر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے اب سامنے اسلام آباد کے حلقوں سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اب کسٹڈی میں لینے کا باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور بہت جلد جیگ برانچ کی طرف سے باضابطہ طور پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کی کسٹڈی کو حاصل کرنے کی درخواست ہے وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کی جائے گی، اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ یہ بندہ ہمیں 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہے، اور اس سے تفتیش کرنا ہمارا حق ہے، اور اس کو سزا دینا بھی ہمارا حق ہے، لہذا ساڈا بندہ ایتھے رکھ۔ اور اس کے بعد جناب اگلی واردات چلے گی، اور اس حوالے سے یہ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جو عدالت کے روبرو ایک تند و تیز خطاب کیا گیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے جناب جج صاحب کو اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کریم لے کے آئیں میرے پاس۔ ابھی میں اس پر حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کے دن میں راولپنڈی میں موجود نہیں تھا، میں کراچی میں تھا، میں آغا خان ہاسپٹل میں تھا، میری اہلیہ وہاں پر بیمار تھی، میں اپنی اہلیہ کی عیادت میں مصروف تھا، اور مجھ پر یہاں پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی ایک ٹیکنیکل گیم کھیلی ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ جو اس وقت کسٹڈی میں موجود ہیں ادارے کے پاس، ان لوگوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات یہاں اتنی تو کافی حد تک درست مانی جا سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کو کراچی میں موجود تھے۔ اس بات کو بھی درست تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کو اویلیبل نہیں تھے۔ اس بات کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب فزیکلی راولپنڈی یا لاہور میں پریزنٹ نہیں تھے، لیکن اس بات سے شاہ محمود قریشی صاحب انکار نہیں کر سکتے، اور جس بندے نے مخبری کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس نے 7 مئی کی ایک زوم میٹنگ کی ریکارڈنگ بھی متعلقہ اداروں کے حوالے کر دی ہے، اور اس زوم میٹنگ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ اس زوم میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے جناب عمران خان صاحب، اور اس زوم میٹنگ میں نہ صرف ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب نظر آ رہے ہیں بلکہ اس زوم میٹنگ میں ہمیں مراد سعید، علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت بھی نظر آ رہی ہے اس میں۔ اور اس زوم میٹنگ کے اندر اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی لمحے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، قانون نافذ کرنے والے ادارے عمران خان کو کسی بھی جرم میں گرفتار کر لیں گے، تو اس کے لیے احتجاجی مظاہرہ لاہور میں، چیرنگ کراس میں، اور راولپنڈی کے اندر فیض آباد میں، اور اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں، اور کراچی میں 3 تلوار کے اوپر یا شارع فیصل کے اوپر یہ والے مظاہرے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ تمام مظاہرے کنٹونمنٹ کے ایریاز میں کیے جائیں گے۔ 7 مئی کو ہونے والی اس میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹنگ جس کے اندر کنٹونمنٹ کے حدود کے اندر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس پلانڈ ایکٹیویٹی سے خود کو کسی بھی طور پر الگ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ خود کو الگ کرنا چاہیں تو شاید یہ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ سابق، اور اس وقت وہ فرنٹ رنر ہیں پریزیڈنشل ریس میں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو امریکہ کی 2 ریاستیں، کولوراڈو اور ایک میسی مینی پتنی اس طرح کا کوئی نام ہے، میانی، ان کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ جناب آپ نے
صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لینا ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور اس کے لیے جواز یہ بنایا گیا ہے کہ آپ کی زیر قیادت یا آپ کی ہدایات کے اوپر یا آپ کی طرف سے لوگوں کو ورگلانے کے نتیجے میں کیپٹل ہل پر حملہ کیا گیا، جو امریکی وحدت اور امریکی طاقت کی علامت بلڈنگ ہے، لہٰذا آپ اب جو ہے امریکی سیاست میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو جس وقت کیپٹل ہل پر حملہ کیا گیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی مظاہرین کی قیادت نہیں کر رہے تھے، وہ جھنڈے اٹھا کے یا ڈنڈے اٹھا کر کیپٹل ہل کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، ان کی سربراہی میں داخل نہیں ہو رہے تھے، لیکن چونکہ یہ ان کی تقاریر تھیں، ان کی طرف سے بنائے جانے والا بیانیہ تھا، ان کی طرف سے تشکیل پانے والا ایک ماحول تھا جس کے اندر امریکی شہری اور ڈونلڈ ٹرمپ کے چاہنے والے اس ٹریپ میں نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا جو فس ہے وہ کریٹ کیا، جس سے امریکہ کو دنیا کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام کرداروں کو نہ صرف کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے بلکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سزا دی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر جا کر امریکی عدالت میں یہ پلی نہیں لے سکتا کہ جناب میں موقع پر موجود نہیں تھا لہٰذا مجھے بری کیا جائے، باقیوں کو پھائے لگا دے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا جوڈیشل سسٹم ہمارے جوڈیشل سسٹم کی طرح کیس کو دیکھتا ہے، فیس کو نہیں دیکھتا۔ بدقسمتی سے یہاں پر فیس کو دیکھا جاتا ہے، کیس کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پر تو اس حد تک سہولت کاری ہوتی ہے کہ جناب عمران خان نے ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا پوری کی پوری پارٹی کو اڈیالہ جیل میں اجلاس کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ عمران خان پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کر سکے۔ تو اس سے بڑھ کر عدلیہ کا اور اس سے بڑھ کر انصاف کا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا جناب کہ اگر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے تو پاکستانی ٹرمپ کے پاس یہ سہولت کہاں سے آئے گی؟ اصولی طور پر پاکستانی ٹرمپ کے پاس بھی یہ سہولت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر چونکہ الٹی گنگا بہتی ہے لہٰذا اس الٹی گنگا کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور اب ان تقاضوں کے عین مطابق چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اداروں کو اس بات کا احساس ہے کہ موجودہ جوڈیشل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے 9 مئی کے اصل ماسٹر مائنڈز اور کلپرٹس کو وہ سزا نہیں دے پائیں گے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر اسی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے کہ جناب ساڑھے بندہ ایتھے رکھ، ہم اپنے بندے کو لے کے جائیں گے، ہم اپنے بندے کو انٹاروگیٹ کریں گے اور ہم اپنے ہی مطلوب بندے کو سزا دیں گے تاکہ ہم اپنا جو ان کا کانسٹیکوینسی ہے وہ اس کو مطمئن کر سکیں، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک دفعہ تو سزا سنائیں گے، اس کے بعد پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جانے اور جانے اور ہم اپنے جو کانسٹیکوینسی ہے ہم اپنے ادارے کے لوگوں کو کم از کم یہ باور کرانے کی تو پوزیشن میں ہوں گے کہ جناب ہم نے تو سزا دے دی، یہ آگے پاکستان کی عدالتیں جانیں اور پاکستان کے سیاستدان جانیں یا آپ لوگ جانیں جو آپ ان کے لیے بڑی ہمدردیاں لے کے بیٹھے ہو۔ اس طرح کی کوئی ماحول جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد اگلا نمبر عمران خان کا آنے والا ہے، اس بات کو بھی آپ لکھ کر لے لیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ادارہ ہے نا ہمارا اسٹیبلشمنٹ، یہ اتنا اس کو یہ سب کچھ فراموش کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے اور انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کو یا انسٹیٹیوشنل غصے کو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح کے کاسمیٹک اقدام سے رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عدلیہ کی طرف سے دی جانے والی سہولت کاری کے نتائج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر کچھ نئی پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید پاکستانی عدالتوں کی طرف سے سہولت کاری کے بعد عمران خان ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست کی ٹیبل کو ٹرن کرنے جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات تو بہت ہی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایسے ہونے کے کسی بھی صورت کوئی امکان نہیں ہے، چاہے جو بھی ادارے اس وقت عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں یا اداروں میں موجود چند شخصیات سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ کسی بھی حد تک جانا پڑے تو شاید وہ جانے کے لیے تیار بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اینی ویز اب اس صورتحال کے اثرات چونکہ پالیٹکس پر ہیں اور مسلم لیگ نون نے جو کاؤنٹر نیریٹو اس حوالے سے تشکیل دیا ہے وہ وہی ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں رکھا کہ ہمارے پاس فیلڈ تو ہے لیکن لیول نہیں ہے، لیکن دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تمام تر ایونٹس کے باوجود وہ اب اترنے جا رہے ہیں انتخابی میدان میں، لیکن اس انتخابی میدان میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون بھرپور طاقت کے ساتھ اترے۔ شیخوپورہ کے اندر، اور شیخوپورہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا، وہاں پر
جلسہ کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، پہلا انتخابی جلسہ، اور اس حلقے میں اگر جلسہ کیا جائے اور وہاں پر نواز شریف نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نواز شریف صاحب آج انتخابی مہم کو لیڈ نہیں کریں گے، پہلے مسلم لیگ نون کے انتخابی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، پہلے انتخابی جلسے سے خطاب نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی طبیعت درست نہیں ہے، طبیعت ان کی خراب ہے، اور اسی خرابیت طبع کے باعث وہ اس جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ ان کی نمائندگی شہباز شریف صاحب کریں گے، اور جو ہے میرا خیال ہے کہ میری اب تک کی اطلاعات، تھوڑی دیر میں اس میں تبدیلی آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق مریم نواز بھی شیخو پورہ کے جلسے میں شرکت نہیں کر رہی، اور یہ ایک پہلے جلسے کے اندر اس طرح کا جو صورتحال ہے یہ ذرا تھوڑی سی ہمیں گھمبیر نظر آتی ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر کافی حد تک مسلمہ ہے کہ مریم نواز یہ جو فیلڈ ہے اس کو لیول کرنے کے لیے میدان میں اترنے جا رہی ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں آج تک فیلڈ ملی ہے، لیول تو دور دور تک نہیں، اور پھر یہ مطالبہ بھی سامنے آتا ہے کہ اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور فیصلوں سے سیاست کی بو نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات ہمیں مریم کیمپ سے ہی سننے میں ملتی ہے، اور مریم نواز کے قریبی ایم این اے جو ہیں جن کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، یعنی محترم جاوید لطیف صاحب، انہوں نے لاہور کے اندر ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میڈیا ٹاک کے اندر انہوں نے اس موقف کو سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے خاص طور پر کہ اداروں کا، اور اداروں کی مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ یونیفارمڈ آرگنائزیشنز ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اس وقت جو اشارہ ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری تھی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے فیصلے ایسے ہیں جس میں سے ان کو تعصب کی، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا ان کو شائبہ مل رہا ہے کہ شاید یہ کسی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اب مریم نواز کا اس سینیریو کے اندر سامنے آنا اور مریم نواز کا اس احتجاجی کیمپ کو لیڈ کرنا اس بات کی طرف شاید اشارہ ہے کہ جس طریقے سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، خود مسلم لیگ نون کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جب تک اگریسو سٹانٹس نہیں لیں گے، چیزوں کو اگریسولی ہینڈل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ پنجاب کی سیاست کے اندر اپنی ریوائیول کے امکانات کھوتے چلے جائیں گے، اور اگر وہ پنجاب کی سیاست سے اپنی ریوائیول کے امکانات کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سیاست سے ان کا جو تعلق ہے وہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ یہاں پر ان کے اور پولیٹیکل حریف جو اس بات کی تاڑ کے اندر بیٹھے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کمزور ہو اور ہم یہاں کا ووٹ بینک کیپچر کریں، ان کو اس کی تقویت ملے گی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ لہٰذا یہ والا جو ماحول ہے یہ بہت ہی معنی خیز بھی ہے، اور اس میں سے بھی کچھ نئی چیزیں برآمد ہونے کے امکانات ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز اب میدان میں اتر کے کون سی دھوم مچاتی ہیں اور اب کس کو ہیڈ آن کرتی ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔